رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4 ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگی تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا، یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا، تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔
تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسن ہی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے۔ اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور۔ تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کریں۔ فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا۔ مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا،
رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے. ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کے، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے. اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو. اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں. فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. فرمایا رات کا قیام. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا. گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام. تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں. اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا. تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق. رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا. بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو وہ کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا. تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا. پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا. حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں. اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو. حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. حضور تو معصوم ہے. یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے. ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں. بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے،
اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگ جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں۔ استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو۔